السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی کی شادی، ان کی بیٹی کا نکاح کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا؟ اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کسی اہل تشیع میں سے کسی آدمی کے ساتھ بات ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کی جو حدیث کی کتابیں ہیں یا تاریخ کی کتابیں ہیں، کسی کے اندر بھی یہ بات نہیں لکھی ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ اور کتابوں میں۔ تو یہ بات ایسے مشہور کر دی گئی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے سیدہ ام کلثوم، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے۔ یہ اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں بھی موجود ہے، اور شیعہ کی یعنی اہل تشیع کی بھی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اہل سنہ والجماعہ کی کتاب بخاری شریف، جس کا باقاعدہ نام لے کر کہا گیا کہ اس میں بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اگر کوئی جانتا نہیں ہے یا اس کا مطالعہ نہیں ہے، یا جاننے بوجھنے کے باوجود وہ اس کو چھپا لیتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ خود جواب دہ ہوگا۔ حدیث شریف میں یعنی بخاری شریف، جو صحیح بخاری کے نام سے عام طور پہ دنیا میں مشہور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء، کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اور اس پہ امت کا اتفاق ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ مقام صحیح بخاری کا ہے۔ اس کے اندر حدیث موجود ہے تقریباً 4071 نمبر حدیث، اور یہ بخاری شریف میں اور بھی کئی جگہ پہ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ چادریں آئیں۔ آپ اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، مال غنیمت آیا، اس میں چادریں تھیں، تو آپ وہ چادریں تقسیم کر رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تقسیم کرتے کرتے ایک چادر بچ گئی۔ اب آپ سوچ رہے تھے کہ یہ کس کو دوں، تو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا، حدیث میں آتا ہے فقال له بعض من عنده، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آتی حاذا بنت رسول اللہ التی عندک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے امیر المومنین، آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ چادر کس کو دیں، تو آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی نواسی جو آپ کے نکاح میں ہے ان کو دے دیں۔ یریدون ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی مراد، بات کرنے والے کی مراد ام کلثوم تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، بخاری میں موجود ہے، اور دیگر ہمارے معتبر ذرائع ان میں بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت جو شیعہ کے ہاں بھی موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اور اس میں یہ ہے
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صاحبزادی کا نکاح مانگا ہے، رشتہ مانگا ہے، تو انہوں نے پہلے تھوڑا ایک عذر کیا کہ دیکھیں آپ کی نسبت اس بچی کی عمر بہت کم ہے، تھوڑی ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اہل بیت کے افراد میں اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب نسب خاندانی تعلق وہ ختم ہو جائیں گے، کسی کا کوئی خاندان وہاں اس کا اظہار وہ نہیں کر سکے گا، نہ وہ تعلق باقی ہوگا سوائے میرے حسب و نسب کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، آپ کے خاندان کا خاندانی تعلق یہ باقی رہے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اہل بیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے بنا رہے، اس لیے آپ مجھے انکار نہ کریں۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، اور یہ بات ہماری اہل السنہ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ ہو، تاریخ ابن سعد ہو اور طبقات ابن سعد ہو، اور کئی کتابیں ہیں معتبر ترین ان میں موجود ہے۔ اور یہ بات تاریخ الیعقوبی جو شیعہ کی کتاب ہے، معروف ترین کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 پر انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ سارے نسب کاٹ جائیں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب باقی رہے گا۔ پھر وہاں یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اور دیگر مصادر کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس لڑکی سے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے زید بن عمر رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رقیہ بنت عمر رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ شادی نہیں ہوئی سنی کتابوں میں نہیں ہے، یہ بھی بات بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا کہ یہ شیعہ کتب میں نہیں ہے یہ بھی غلط ہے۔ سنی مصادر کے اندر، بخاری شریف کے اندر، دیگر تاریخ کی معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی کتابیں الاستبصار شیعہ کی معروف ترین کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ بلکہ حیرت کی بات ہے، بعض شیعہ مورخین نے تو یہ بات بھی لکھ دی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے لکھا کہ یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ ہماری ایک، یعنی وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اگرچہ اس انتساب میں بھی وہ غلط ہیں، اور اہل بیت کی زندگی کا کوئی اثر بھی ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس پر، یعنی یہ وہ ہماری عورت ہے، اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ وہ ہماری لڑکی، ہماری عورت ہے کہ جس پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی ان کو بھی اس بات کو ماننے سے راہ فرار نہیں ہے، لیکن اس کو قبضے کا نام دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہاری یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، اور ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست یہ مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر تھے، ان کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ انتہائی باغیرت تھے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ اپنی بچی کا، اپنی عزت کا دفاع کرتے، یہ نہیں ہے کہ قبضہ ہونے دیتے۔ یہ بات کر کے تم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ لڑکی کے ولی ہیں، اپنی بیٹی کے سرپرست ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کروایا ہے، اور یہ بات
شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اہل سنہ والجماع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جب ہم اہل سنہ والجماع کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی خاص طبقہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ایک خاص طبقے نے اپنا نام رکھا ہوا ہے۔ مراد امت کے محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مورخین ہیں، جنہوں نے اسلامی تاریخ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور اس بات پر تمام اہل سنہ والجماع متفق ہیں، اور شیعہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کرتے تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔